السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و سیدنا مولانا محمد وسلم صلوات شامل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوے والا بادہ کشتی ضعیفانوں سے دستارات و پستی وحق خواجہ کمان ہار ہوئی مدد دنیا معین الدین چشتی موت آدم رامنی بے سر و ساما مددی قبلہی دی مددی کعبہی امامت دی اور بکاری خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ ندارم جستو مل جائے ندانم جستو ماوائی کوئی خود سازو سامانم مغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ رضایت سائلِ بے پر توی سلطان را تنہر شہاب علی عزیز خانم مغسنی یا رسول اللہ۔ لائق مبارکباد ہے پورے پنڈارہ کی تمام تر مسلمان۔ میں کسی تمہید کے بغیر 20 منٹ مجھے بولنا ہے اور مجھے اپنا مدعا بیان کرنا ہے۔ 3 خاتون تھی، ایک چشمے پر جھرنے پر یا یوں کہا جائے کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی۔ وہ پانی بھر ہی رہی تھی کہ ان میں سے ایک کا لڑکا ادھر سے گزرا، اپنی اماں کو آواز دیا اور جیسے ہی آواز دیا ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر واپس آیا، تو اس خاتون نے دونوں خاتونوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، بڑے کالج میں پڑھتا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے ان دونوں عورتوں پر اپنا روب جمانے کی کوشش کی۔ جس کا بیٹا انجینئر ہو تو ہر کوئی ظاہر سی بات ہے جاہو جلال تو ہوگا ہی۔ پھر تھوڑا سے وقفہ گزرا کہ دوسری خاتون کا بھی بیٹا ادھر ہی سے گزرا اور اس نے بھی ماں کو آواز دی اور آگے بڑھا، تو ماں اس دوسری خاتون نے بھی کہا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ ڈاکٹر کو کس کی نہیں ضرورت ہوتی ہے؟ وہ بھی یہ کہہ کر کے دونوں خاتونوں پہ رشک کر رہی تھی کہ دیکھو میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے۔ تیسری خاتون بھی وہی تھی، پانی بھر کے ہمیں فارغ ہوئی تھی کہ اتنی ہی دیر میں تیسری خاتون کا بیٹا بھی آ گیا، اور وہ جب قریب آیا تو آگے بڑھا، ماں کو سلام کیا، ماں کے بالٹی اور اس کے گھڑے کو سر پہ رکھا، بالٹی ہاتھ میں تھاما اور ماں کو کڑائی دوسری ہاتھ میں تھاما اور کہا امی یہ میں لے کے چلتا ہوں اور تو میرے سہارے سے گھر چل۔ اب وہ تیسری خاتون ان دونوں خاتونوں کو مخاطب کرتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ سنو یہ میرا بیٹا انجینئر تو نہیں بن رہا ہے، ڈاکٹر تو نہیں بن رہا ہے، بس ایک مدرسے سے پڑھ کر کے آیا۔ یہ میرا بیٹا یہ بھی ڈاکٹر تو نہیں بن رہا ہے، یہ انجینئر تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن پڑھ کر کے آ رہا ہے، ایک مولوی سے 10 سال سے کر کے آتا ہے، مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، مدرسے کا متعلم ہے۔ اور جب اس خاتون نے یہ جملہ کہا تو جانتے ہیں آپ دونوں خاتونوں کا سر جھک گیا، سر جھک گیا، اس لیے کہ انجینئر نے اپنی ماں کو آواز دیا اور سیدھا گھر گیا، ڈاکٹر نے ماں کو آسما لگائی اور سیدھا گھر گیا، لیکن مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ماں کو آواز ہی نہیں دیتا، آگے بڑھتا بھی ہے، سلام بھی کرتا ہے اور گھڑے کو اٹھا کے سر پہ رکھا، بالٹی کو ہاتھ میں تھاما، دوسرے ہاتھ سے کڑائی کو اٹھاوا اور پیار سے کہتا ہے اے ماں تیرا باپ میرے لیے کھانے آئے گا، تیری خدمت میرے لیے ضروری ہے، ڈاکٹر ہو تو ہونے دو، انجینئر ہو تو ہونے دو، یہ
کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے. کیونکہ پردھان جی موجود ہیں تو میں یہیں پہ ایک جملہ اسی میں ملانا چاہوں گا. میں ایک جملہ ملانا چاہوں گا. جو مدرسے سے صحیح تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے، آدھا ادھورا نہیں، آدھا ادھورا ایک دیسی کہاوت ہے، نیم حکیم خطرے جاں اور نیم ملا خطرے ایمان. اگر آدھا ڈاکٹر بن کے نکلے گا، 2 4 10 20 100 200 دوائیوں کو نام جانے گا، اور کوئی پیشنٹ آ گیا تو دوا خلافی دے گا. پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوگا جو دواؤں کا مرض میں تخصص کرے گا، انتخاب کرے گا، تو اسی مرض کی دوا کا انتخاب کرے گا، اٹکلی نہیں لگائے گا. اور اگر نیم ملا ہوگا، آدھا پڑھا لکھا ہوگا، مدرسے میں 1 2 سال گیا، زندگی گزارا، بس نکل پڑا وہ. جیسا ہم آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، داڑھی ٹوپی لگا کر کے بس وہ چندہ ہائے چندہ. اور کبھی موقع ملا تو بس ایسے اسٹیج مل گئے تو بس وہ لچھم لچھی چیرم چیرا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ابھی حال ہی میں میرے ہی علاقے میں، ادھر اپنے ہی علاقے میں بڑی دور سے مولانا صاحب آئے تھے، حنفی تھے، ہم بھی حنفی، اور ہماری ہی فقہ کے خلاف بول رہے ہیں، فقہ حنفی ہی کے خلاف. جانتے ہیں بڑا نام تھا. تو نیم حکیم خطرے جاں اور نیم ملا خطرے ایمان. تو میں جملہ جو ملانا چاہتا تھا وہ کیا یہ تھا، جو مدرسے سے صحیح تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے، قرآن کو صحیح سے پڑھ کے نکلتا ہے، اور اس کے نبی سے اس دل کو جھگمگا کے نکلتا ہے، وہ ہر انسان کو انسان سمجھتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا عبادت سمجھتا ہے، ماں باپ کا ادب عبادت سمجھتا ہے، چچا کا ادب عبادت سمجھتا ہے، پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کو عبادت سمجھتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رحمت عالم نور مجسم حاجی اکرم جناب محمد رسول اللہ اور صلی اللہ تعالی وسلم کی تو یہی تعلیم تھی، جس نے ایک انسان کو تکلیف پہنچایا بلا عذر شرعی، ایک انسان کو تکلیف پہنچایا تو وہ سارے انسانوں کو تکلیف پہنچایا. آج کے ٹائم میں ضروری یہ ہے، ہمیں ابھی اعلان ہی کے ذریعے سے پتہ چلا 35 بچے نکل رہے ہیں، 35 بچوں کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے. مدرسہ چونکہ 2 لوگ اب اچھے خاصے جڑ ہی گئے ہیں، بڑے سوچے اٹھے، وقتاً فوقتاً جو بھی ہوا وہ جانے دو، اب جو ہے یہ دیکھو. شکریہ جزاک اللہ. جو ہوا وہ جانے دو. ابا تھے ہمارے، آپ کے بھی باپ تھے، کیا کریں گے؟ آج ان کا رونا روئیں گے یا آج کی زندگی گزاریں گے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ بہت سارے آپ لوگوں کے والد نہیں ہوں گے، چچا نہیں ہوگا، دادا نہیں ہوں گے، تو کیا آج بھی ان کے مرنے کا غم لے کر کے بیٹھے ہیں، یا زندگی کی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس پہیہ کو آگے چلنے کے لیے آپ نے قدم کو اٹھایا؟ تو آپ یہ کہیں گے 3 دن ہم نے سوگ منایا اور بھول گئے کہ آپ کے ابا نے آپ پر کتنے احسان کیے ہیں، بھول گئے آپ کی ماں نے آپ کے لیے کتنی راتیں برباد کی ہے، اپنی راتوں کا آرام اور سکون تباہ و برباد کیا، پھر آپ کو پالا. آج اس ماں کو بھول بیٹھے، بلا تفسیر آپ نے ان کی عظیم قربانیوں کو بھلا دیا ہے. تو آج بھی گزشتہ تاریخ کو بھول جاؤ، اور آج اس نئی تاریخ کو رقم کرو. اس مدرسے کو ہمیں ترقی دینا ہے. آج یہاں نادرہ کا دستہ بندی ہو رہا ہے، ہم محنت کریں گے، حافظ کی جماعت نکالیں گے، اچھے حافظ جو دین کی بھی خدمت کرے، انسانیت کی بھی خدمت کرے. آج پورے ہندوستان میں نہیں، دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، داڑھی ٹوپی جبہ دستار کی شکل میں بدنام کیا جاتا ہے. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں نیم ملا نہیں ہوں، میں محنت کرتا ہوں. الحمدللہ میرا استاد قابل استاد ہے، استاد العلماء ہے. اللہ نے علم بھی دیا، ہنر بھی دیا. علم دیا تو ملکہ حاصل کیا، اس میں ملکہ حاصل کیا. فقہ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، کسی بھی عنوان پر تقریر ہو، کسی بھی میدان میں آپ بحث کرنا چاہو تو کھلا چیلنج ہے. اور ان کے جتنے بھی شاگرد نکلے کما حق الحمدللہ سب کے سب اپنی جگہ پر وہ کامیاب ہیں. اسی آفتاب کا ایک ادنا سا ذرہ ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. بچے جو بھی پڑھ کے نکلیں محنت کریں، وضو کے مسائل، وضو کے فرائض، نماز کے مسائل اور اس کے فرائض اور واجبات، ہر دعا، صحیح قرأت، صحیح تلفظ، حرف کی ادائیگی. کیا ہم مدرسے سے نہیں سیکھیں گے تو ہندی اسکول سے نہیں سکھایا جائے گا.
ہندو اسکول سے آپ کو وہاں پہ جو سکھایا جائے گا وہ اس دنیا کے لیے ہے، اس دنیا کے لیے ہے۔ اس دنیا میں آپ پیسے کس انداز سے کمائیں گے تو وہ آپ کے لیے درست ہوگا، یہ اس کا ملکہ وہاں پہ مل جائے گا۔ اس دنیا میں ترقی پانے کے لیے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور دیگر شعبے میں جو مہارت تامہ ہے وہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ٹپس، اس کا ہنر اسکولوں سے ملے گا۔ لیکن ان تمام عہدے پا کر کے بھی ایک اچھا انسان کیسے بن کے رہ جاتا ہے وہ یہ مدرسہ سکھائے گا، یہاں کی تعلیم سکھائے گی، یہاں کی تربیت سکھائے گی۔ اور میں مشاہدے کی بات کروں، میں تقریر نہیں کر پایا جو میں نے عنوان لیا ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں چیخنے والا بندہ ہوں، میں آرام سے نہیں بولتا ہوں، میں فل سپیڈ سے بولتا ہوں۔ جو مدرسے سے پڑھ کے نکلتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے، بڑے کا ادب کیا ہے وہ یہ جانتا ہے، چھوٹے کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں وہ یہ جانتا ہے، وہ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اب جتنا حق ابا کا ہے اتنا ہی حق چچا کا بھی ہے۔ کسی مولوی کو، کسی عالم کو چچا سے مار پیٹ گالی گلوچ کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور جو اپنے چچا سے مار پیٹ گالی گلوچ کرتا ہے وہ حقیقت میں مولوی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ چچا دانت میں داخل ہے آداب میں، جتنا ادب ابا کا اتنا ہی ادب چچا کا، اور یہ تو چچا ہے حقیقی چچا۔ ارے وہ چچا جو ابا کا دوست بن کر کے چچا بنتا ہے، یعنی جو ابا کا دوست ہے، دوست نا، ابا کے مر جانے کے بعد بھی اسلام کی تعلیم سنو، شریعت کا حکم سنو، پھر ایمان بھی تازہ کرو، یہ نہیں کہ یوں ہی جانوروں کی طرح زندگیاں گزارو۔ ہمیں جانور بنا کے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ آج یوپی گورنمنٹ کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے کسی کا کھیت برباد کرو، نہیں، ہماری گردن میں وصول کا پٹا ہے، قانون کا پٹا ہے، ہمیں اس کے حساب سے زندگی جینا ہے۔ ہمیں لوگوں کی کھیتیاں برباد کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمارے لیے وصول ہے، قانون ہے، اسلام کا بھی قانون ہے اور انڈیا کا بھی قانون ہے، دونوں قانون دیکھنا ہے، نہ تو اسلام کا قانون پامال ہونے پائے اور نہ ہی ہندوستان کے قانون کے ہم مجرم بننے پاؤ۔ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں کے بیچ میں زندگی کو گزارنا ہے، ہمارا بھر کے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جو ابا کا ساتھی ہوتا ہے نا، ساتھی، ابا مر بھی جائیں تو اس ابا کے ساتھی کا ادب اس لیے کیا جائے گا تاکہ ابا کی روح خوش ہو جائے۔ کبھی آپ نے اسلام پڑھا؟ کبھی آپ نے اسلام پڑھا؟ پڑھنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ کیوں پڑھیں گے ہم؟ ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، ہم بکرا کھانے والے مسلمان ہیں، مرغا کھانے والے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان، ہماری مسلمانیت صرف بکرے اور مرغے میں سمٹ کے رہ گئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم احبہ، یہ چند درد بھرے الفاظ تھے، بات تو بہت ہے لیکن میرا وقت چونکہ شاید 5 منٹ اور بچا ہوگا تو مجھے اس آیت میں بھی بولنا ہے جو میں نے اپنے خطبے میں پڑھا۔ اللہ سبحانہ جل وعلا فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ حشر کے دن اپنے متقیوں کو، اچھے بندوں کو مہمان بنا کے بلائے گا۔ اللہ اپنے متقی بندوں کو قیامت کے دن یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، تھوڑا پاس آ کے بلائے تاکہ اور بھی لوگ ادھر ادھر نہ ہو۔ 5 منٹ کا تو ٹائم ہوتا ہے، 20 منٹ کا وقفہ ملا ہے، اگر آپ ادھر ادھر ہوں گے تو پھر میرا ذہن منتشر ہوگا۔ اور تقریر ایک ایسا عنوان، ایک ایسا فن ہے کہ اس میں جتنی آواز سننے کی حاجت ہوتی ہے اتنی باڈی لینگویج بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ تو کافی باتیں تو باڈی لینگویج سے سمجھ آئی جاتی ہیں اور کچھ الفاظوں سے۔ تو آپ کی توجہ بس 5 منٹ کی طرف، 5 منٹ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ نے پاک فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن یعنی کس دن؟ قیامت کے دن۔ قیامت کیا؟ وہ اہل اسلام ہی کے اندر ہے۔ قیامت کا کانسیپٹ، قیامت کا تصور صرف اور صرف جماعت مسلمین میں ہے اور ادر جماعتوں میں نہیں ہے اس کا کانسیپٹ۔ ہندو دھرم میں ہے کہ دوسرا جنم ہوتا ہے، عیسائیوں میں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، یہودی علی الاطلاق ان کا اس پر اعتراض ہے، جتنے بھی اور بھی مذاہب ہیں ان میں قیامت کے تعلق سے لے کر کے کسی نہ کسی پہلو پر اعتراض ہے۔
لیکن اسلام میں جو قیامت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک دفعہ دی گئی ہے، اب دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا، اور یہاں ہم جو کچھ کریں گے اس کی بھرپائی قیامت میں کرنا ہے۔ اچھا ہے تو بڑھیا مزے مزے ہیں، اور اگر غلط ہے تو پھر کٹائی ہی کٹائی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے قیامت کا۔ اللہ اسی دن کے تعلق سے کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یاد رکھو جس دن اللہ اپنے اچھے بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو میدان قیامت میں مہمان بنا کے بلائے گا۔ اب مولا کائنات کا یہاں پہ ایک روایت سنو، قول سنو۔ مولا کائنات فاتح خیبر داماد پیغمبر حسنین کے بابا، ہم تمام سنیوں کے مولا حضرت سیدنا سرکار مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ سنو میدان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قبر سے جب نکالے گا تو اللہ ان کے لیے جنت سے اونٹنی کی سواری بھیجے گا۔ یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اونٹنی پہ سوار ہوں گے، اور وہ اونٹنیاں جنت کی اعلیٰ اونٹنیاں ہوں گی جن کے جسم سے مہکتی بھینی خوشبو آتی ہوگی۔ ان کے ان کی پشت پر سونے کے تالاب پڑے ہوں گے، ان کی لجامیں جبرت کی دی گئی ہوگی، اور وہ اس متقی بندے کی قبرگاہ پہ آئے گی۔ وہ متقی بندہ قبر سے نکلے گا، اونٹنی پہ بیٹھے گا، اور تیز رفتاری کے ساتھ میدان قیامت میں پہنچے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، دروازہ کھلے گا، جنت میں جائے گا۔ اب سنو حدیث کی تشریح سن لو۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو ہوش پر آواز سنو، ہمارا نبی کیا فرماتا ہے؟ میدان قیامت کی وہ گھڑی ہے جب میدان قیامت کو قائم کیا جائے گا، ہر قبر سے 70 مردے نکلیں گے، ایک قبر سے 70 بندے، ہر قبر سے 70 مردے نکلیں گے، 70 مردے نکلیں گے۔ اور سنو نبی فرماتے ہیں ہمارے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، ہم بڑھانا ہوں گے، ہر بندہ بڑھانا ہوگا۔ حضرت اماں عائشہ اسی موقع پہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ سارے لوگ بڑھانا ہوں گے، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اس سے بے پردگی ہوگا نہیں؟ نبی فرماتے ہیں اے عائشہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، سامنے بندہ کھڑا ہوگا لیکن بے فکر ہوگا، بے خبر ہوگا۔ اگر خبر ہوگی تو اپنے آپ کی خبر ہوگی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہمیں قبر سے ہم نکلیں گے، اللہ کے مقرب فرشتے، طاقتور فرشتے، جابر فرشتے ہماری قبروں سے نکالیں گے اور ہمیں ہانکتے ہوئے میدان قیامت میں لائیں گے۔ میدان قیامت میں کھڑا کیا جائے گا کس انداز سے؟ جیسے یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں ایسے ہی یا کوئی انداز دوسرا ہوگا؟ تو سنو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان قیامت کے اللہ کو جابر طاقتور فرشتے ہمیں بھیج کر کے، جیسے ترکش میں تیر باندھ کے رکھا جاتا ہے، ترکش میں تیروں کو گٹی بنا کے بھیج کے کس کے باندھ کے رکھا جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں میدان قیامت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب تصور کرو آپ خود بندے بن کر کے جانا چاہیں گے یا اللہ کے متقی بندے بن کر کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بڑھانا آپ اپنی قبروں سے نکلے اور پیسہ میدان قیامت کا سفر کریں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ تصور کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ جب قبر سے نکلیں تو اللہ آپ کے لیے اتنی سواری بھیجے، اللہ جنت کی اتنی آپ کے لیے سواری کو بھیجے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ آپ کو اپنا مہمان بنا کے بلائے۔ اگر اللہ کا مہمان بن کے جانا ہے تو آپ کو تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کا مہمان بن کے جانا ہے تو آپ کو پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ کا مہمان بننا ہے، اللہ کا مہمان بننا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں مہمان بنایا، ہمارے لیے مرغا پکوایا، اچھی روٹی بنوائی، کھانے کا بہترین انتظام کیا، اور مہمان جو بھی بلایا ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ سنو ایک مجبور بندہ کسی کو مہمان بناتا ہے تو دل کھول کر کے اس کی ضیافت کرتا ہے، جو بھی وہ کہتا ہے اس کی باتیں سنتا ہے، اور سامنے جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو بولنا جو کہے گا وہ دوں گا، جو کہے گا میں پیش کروں گا۔ ایک مجبور بندہ اپنے مہمانوں کی یہ خدمتیں کرتا ہے۔ سنو ہمارا رب محتاج نہیں ہے، ہمارا رب غنی ہے۔ الغنی کسی کو دیبا ہے تو رب کو دیبا ہے، المال کو کسی کو دیبا ہے تو رب کو دیبا ہے۔ اللہ جب بندوں کو مہمان بنا کے بلائے گا تو ان بندوں کو خالی ہاتھ جنت نہیں بھیجے گا، بلکہ ہر مہمان کو جو بھی وہ مہمان مانگے گا اللہ اس مہمان کو وہ عطا کرے گا۔ غوث اعظم کی یہ محفل ہے، غوث اعظم کا ایسا تو ہے
گی، وہ دولہا بن کے آئیں گے تو وہ فرمائیں گے اے میرے مولا، میرے مریدین کی بھی جماعت ہے، قادری سلاسلوں کے غلاموں کی بھی جماعت ہے۔ یاد حاصل جملہ آیا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو بشکل براتی کو اکٹھا فرمائیں گے، اور قادری دولہا غوث آدم قادریت کی تاج کا دولہے کے تاج کو اپنے سر پہ زیبا فرمائیں گے، اور اللہ کی عطا کردہ حکم پہ جلوہ دار ہوں گے، اور ہم تمام غلاموں کو لے کر کے جنت میں داخل۔ گفتگو بڑی لمبی ہے، میں یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں، بس یہ کہہ کر کے کہ ہمیں اور آپ کو سچا مسلمان بننا چاہیے، اور یہ تب ممکن ہے جب ہم حضور کے سچے غلام بنیں گے، یہ تب ممکن ہے جب ہم نبی کے غلام بنیں، اور غلامی ایسی کہ ہر سانس سے رسول اللہ کا ادب ملحوظ رکھا جائے، اور زبان یہ وظیفہ پڑھے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا، اور نبی کا ترانہ زبان پہ جاری رہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، وہ سارے اونچے میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھے میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔